یہ خالد مقبول صدیقی اینڈ کمپنی جب تک الطاف حسن پہ پابندی نہیں تھی تو یہ سارے اس کا چولا پکڑ کے جی بھائی کرتے تھے. جیسے ہی الطاف حسن پہ پابندی آئی تو انہوں نے دیکھا کہ اب کیا کریں, اور ابھی بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ آدھی متحدہ اقوامی موومنٹ لندن کے اشارے پہ چل رہی ہو. انہوں نے نوجوان نسل کے ہاتھ میں پستول دی, انہوں نے یہاں پہ ہڑتالیں کروائیں, انہوں نے لوگوں کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی. ایک دن کی ہڑتال کی کال میں 100 لوگ کراچی میں مرتے تھے. متحدہ قومی موومنٹ نے یہ الزام جو لگایا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ملک دو حصوں میں تقسیم ہوا. جب یہاں آپریشن ہو رہا تھا تو ایک جگہ پر کا نقشہ بھی نکلا تھا سندھ کی تقسیم کا اور کراچی کو علیحدہ ملک بنانے کا. اس حقیقت کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ملک کو تقسیم کرنے کی اور توڑنے کی ناکام سازش ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ کرتی رہی ہے. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں, یہ خالد مقبول صدیقی اینڈ کمپنی جب تک الطاف حسن پہ پابندی نہیں تھی تو یہ سارے اس کا چولا پکڑ کے جی بھائی کرتے تھے. جیسے ہی الطاف حسن پہ پابندی آئی تو انہوں نے دیکھا کہ اب کیا کریں, اور ابھی بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ آدھی متحدہ اقوامی موومنٹ لندن کے اشارے پہ چل رہی ہو. اور انہوں نے کیا کیا, آج بہت بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے نوجوان نسل کے ہاتھ میں پستول دی, انہوں نے یہاں پہ ہڑتالیں کروائیں, انہوں نے لوگوں کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی. ایک دن کی ہڑتال کی کال میں 100 لوگ کراچی میں مرتے تھے. اس وقت یہ ساری متحدہ کی قیادت ساری ساتھ تھی نا, یہی خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال, یہ سارے ساتھ ہوتے تھے نا. اس وقت یہ ڈیفینڈ کرتے تھے. یہ نہیں کہ اب ان کا ضمیر جاگ گیا ہے کہ اب ہم نے متحدہ پاکستان الگ بنا دیا. اور یہی الطاف حسن باتیں اس سے پہلے بھی پاکستان کے خلاف کرتا ہے. پاکستان کے خلاف غلط زبان, غلط باتیں الطاف حسن پہلے سے کرتا ہوا آیا ہے. اس وقت کبھی بھی خالد مقبول صدیقی اور کمپنی نے کبھی بھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی, کبھی بھی الطاف حسن سے باہر نہیں جاتے تھے. یہ نہیں کہ ابھی پاکستان کی محبت میں آ گئے کہ جب الطاف حسن کو بین کیا گیا اور پھر ان کو جب پتا چلا کہ اب کوئی رستہ نہیں ہے, پھر انہوں نے کہا کہ ہم اب الگ سیاست کریں گے. کیونکہ اور اس میں بھی بہت شک و شبہات ابھی موجود ہے کہ آج بھی یہ اس کے کہنے پہ چل رہے ہیں یا آج بھی اسی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, کیونکہ ان کی نیت جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے. دوسری بات میں نے کہا کہ انہوں نے نوجوان نسل کو تباہ کیا. یہاں پہ کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا تھا, ہڑتالیں ہوتی تھی. اب جب گورنمنٹ کی رٹ آئی ہے تو اب ان میں ابھی ہڑتال کرنے کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے. اب نوجوان نسل ان کے کہنے پہ نہیں ہے. ابھی جو ہتھیار بانٹتے تھے اور ٹی پستولوں کے ذریعے یہ لوگ پولنگ اسٹیشنوں میں گھستے تھے اور جو بدماشی, اب وہ سارے نہیں ختم ہوتی گئی. تو ایم کیو ایم نے نفرت کی سیاست کی ہے, آج بھی نفرت کی سیاست کر رہے ہیں. میں ابھی بھی بول رہا ہوں کہ جتنے بھی انہوں نے بیانات دیے ہیں, جتنی زہر انگیز باتیں انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے کی, جو کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایک نیشنل ہیرو ہے. سپریم کورٹ کے ابھی ریسنٹلی جو ججمنٹ آئی ہے اس میں بھی جو ان کا عدالتی قتل شہید قائد کا ہوا ہے اس کو مانا گیا کہ ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا. اور سپریم کورٹ کے جج حضرات صاحبان سے پوری دنیا مانتی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عظیم کارنامے, ان کے خلاف یہ اس شہید قائد کے خلاف یہ من گھڑت الزام لگا کے اپنا قد بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چاہتے ہی ہے کہ جی ایسا کوئی چوچلا چھوڑ دے کہ ان کے خلاف کوئی پریس کانفرنس ہو. ورنہ خالد مقبول صدیقی اور ایم کیو ایم کی جو آج اصل حالت ہے, آپ سب صحافیوں کو پتا ہے, ان کی آج سیاسی حیثیت اس وقت 0+0+0 ہے. لیکن وہ صرف اس طرح کے چوچلے چھوڑتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آگے ان کے خلاف بات کریں, ان کا کوئی سیاسی قد بڑا ہو.